أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. صدق اللہ العظیم. سورہ احزاب آیت نمبر 37 آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے اس کا نکاح جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا جو آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی، لیکن وہ قریش کے ایک بڑے خاندان کی خاتون تھی. وہ جو ہے اس بات پر آمادہ نہ ہو سکی کہ اس کے ساتھ نباہ کر سکے. آخر کار زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، ہمارا آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو خبر دے چکا تھا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی میں شامل ہونے والی. تو جب زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ طلاق کا ارادہ ظاہر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تو طلاق نہ دے اور اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھ. اللہ کو یہ بات جو ہے وہ پسند آئی. اللہ نے قرآن نازل فرما دیا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا. اللہ کا احسان یہ تھا کہ اللہ نے اسے اسلام کی دولت سے نوازا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یہ تھا کہ آپ نے اس کی بہترین پرورش کی تھی اور جو ہے حسین انداز سے اسے رکھا تھا اور اس کا نکاح جو ہے اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ کر دیا. اللہ ہمارا کہ اس شخص کے تم سے جب تم کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی اور آپ نے بھی احسان کیا تھا، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو نہ چھوڑ، واتق اللہ، اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک، اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے، ما اللہ مبدیہ، جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا کہ اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ زینب آپ کی بیوی میں شامل ہونے والی ہے. آپ نے اسے یہ کیوں کہا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ؟ وتخشى الناس، اور تو لوگوں سے ڈر رہا تھا کہ میں اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کروں گا تو ایک جو ہے طوفان کھڑا ہو جائے گا. لوگ کہیں کہ دیکھو جی اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. حالانکہ اللہ نے یہ آرڈر جاری کر دیا تھا کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہے، وہ اسی کا بیٹا ہے جس کی سلب سے وہ پیدا ہوا. اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس رسم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ختم کرا دے. اللہ کے یہاں یہ مسئلہ تھی. آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے. واللہ احق ان تخشاہ، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. معلوم ہے کہ کسی نیک کام کو کرنے پر اللہ کے آرڈرز کو مد نظر رکھنا چاہیے، انسانوں کے جو ہے پرواہ نہیں کرنی چاہیے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. فلما قضى زید منها وطرا، جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی حاجت پوری کر چکا، زوجناکہا، اللہ نے ہم نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے. اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے. ما كان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے کسی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس پر فرض کر دیا ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی طریقہ آپ سے پہلے لوگوں میں بھی رہا ہے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم تو ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں۔ ویخشونہ، اور اسی سے ڈرتے ہیں۔ ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ وکفا باللہ حسیبا، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ لوگ جو آپ کے خلاف جو ہے باتوں کا طوفان اٹھائے ہوئے ہیں کہ آپ نے اپنے منہ بولے بیٹی کی بیوی سے نکاح کر لیا، اللہ ان کا حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں بھی قرآن و سنت کے ہر آرڈرز کو جو ہے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے جو نظام دیا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ